ایک عورت اپنی سہیلی کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ وہ شدید بیمار ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھنے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے سر کے بال گرنے لگے۔ میری سہیلی روز بروز پریشان رہنے لگی۔ میں اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا اور بتایا، اے فلاں عورت، تجھے کینسر جیسی بیماری لگ گئی ہے اور اب تیرا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ان قریب تجھے موت آ جائے گی۔ وہ عورت رونے لگی کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کو تسلی دی، کہا، بہن، میں تجھے کچھ دوائیاں لکھ کے دیتا ہوں، اس کو کھا لو، ہو سکتا ہے کہ 1 سال تک تیری زندگی بچ جائے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں گھر آ گئی اور آ کر میں نے اپنی سہیلی کو فون کیا اور اس کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس کی سہیلی نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا کرو۔ مگر اس بیمار لڑکی کی زندگی نہیں بدل رہی تھی۔ اس کو موت کا غم ہی کھایا جا رہا تھا۔ ہر روز وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سہیلی کہتی ہے کہ میں نے اس کو سمجھایا اور کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اس لڑکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ 6 ماہ کا وقت گزر گیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں دوبارہ چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی رپورٹیں آنے کے لیے 10 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ میں وہاں انتظار کرنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رو رو کر درود پڑھنے لگی۔ چند گھنٹوں کے بعد میری رپورٹ آ گئی۔ ایک نرس میرے پاس آئی اور آ کر مجھے کہنے لگی کہ آپ کو فلاں ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم میرے قریب آ کر بیٹھ جاؤ۔ ڈاکٹر میری رپورٹوں کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی میری طرف دیکھتا ہے اور مجھے کہنے لگا کہ تم کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہو۔ وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو صرف آپ کے پاس ہی آئی ہوں، کسی اور ڈاکٹر کے پاس میں نہیں گئی۔ اس عورت کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر حیرانگی سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر اس عورت سے کہنے لگا کہ آپ کی ساری رپورٹیں پازیٹیو ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کہیں میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کینسر کا نام و نشان بھی ہو۔ وہ عورت اسی وقت اٹھی اور سجدے میں گر گئی اور اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو اٹھایا۔ وہ لڑکی ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے اللہ اور اس کے رسول سے لو لگا لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ درود شریف کی ہی برکت ہے کہ آج کینسر جیسی بیماری ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس واقعہ کو سن کر سبحان اللہ کہنے لگا۔ اس بیمار لڑکی کے چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اور وہ فوری اٹھی اور اپنی اس سہیلی کے پاس گئی جس نے اس کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا تھا اور جا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ اللہ کی نیک عورت کہتی ہے کہ تم میرا شکریہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ اس نے ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے تیری بیماری کو دور کیا ہے۔
مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں نازل کیے۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میرا تو تمام مسلمانوں سے یہی مشورہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کرو، بڑی سے بڑی مصیبت بھی ٹل جائے گی۔